السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تجوید و قرأت کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز زبان کے مختلف حصوں کے نام اور دانتوں کے نام، داڑوں کے نام اور ہونٹوں کے نام، یعنی مخارج بھی پڑھنے ہیں، لیکن مخارج کا تعلق جو اعضاء مخارج میں استعمال ہوتے ہیں ان اعضاء کے متعلق ہم پہلے آپ کے سامنے وہ تشریح کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا حرکات کی ادائیگی، آوازیں اور ان کے نام، تلاوت کا طریقہ۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں زبان کے مختلف حصوں کے نام، ہونٹوں کے مختلف حصوں کے نام، دانتوں کے نام، داڑوں کی اقسام اور دانتوں کی اقسام، اس کے بعد امالہ اور پھر مخارج کا بیان۔ میں نے عرض کیا ہے اپنا مائک بند کر دیں تمام دوست۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے یہ آ گیا ہے زبان کے مختلف حصوں کے نام۔ یہ دیکھیے، تو یہ زبان کا سامنے والے حصے کو جس کو ہم زبان کی نوک بھی کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ جگہ جو ہے یہ بالکل سامنے، اسے ہم زبان کی نوک بھی کہتے ہیں۔ زبان کی نوک، اور عربی میں اس کے کچھ اور نام بھی ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر زبان کی نوک یا زبان کا سرا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، زبان کی نوک یا زبان کا سرا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا زبان، اچھا اس کو زبان کا سرا بھی کہہ سکتے ہیں اور زبان کی نوک، اور رأس لسان آپ نہیں کہیں، کیونکہ یہ جس وقت بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی تو یہ آگے جا کے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ آگے دیکھیے زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کے سامنے ہے، زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کے سامنے ہے، ثنایا سے انیاب تک، یہ آپ اس طرف سے دیکھیں، یہ کنارہ، کارنر، یہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک، یہ اس طرف سے بھی اس طرف بھی، اس کو کہتے ہیں زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں طرف لسان، زبان کی طرف، زبان کا کنارہ یا زبان کی طرف، طرف لسان بھی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، اس کے بعد اس سے جب آگے جائیں گے، یعنی جہاں پہ یہ زبان باہر نکالے ایسے، تو جو حصہ دونوں طرف گالوں کے اندر چھپا رہتا ہے وہ سائیڈ، اور وہ داڑوں کے سامنے آتا ہے، یعنی جو باہر زبان نکال لیں تو جو باہر زبان نکلے گی اتنا حصہ نکلے گی جو زبان کا کنارہ ہے، جو زبان کا بغلی کنارہ ہے، زبان کی کروٹ ہے پیچھے طرف داڑوں کے سامنے، جڑ سے لے کر داڑوں کے سامنے، یہ پیچھے اس طرف بھی اس طرف بھی، اس کو کہتے ہیں عربی میں الزراس، زرس نا، عربی میں اس کو کہتے ہیں حافہ، عربی میں کہتے ہیں زبان کے بغلی کنارے کو حافہ لسان۔ یہ دیکھیں آپ اس کو زبان کی کروٹ بھی کہہ سکتے ہیں، زبان کا کنارہ بھی، زبان کی بغلی کنارہ بھی کہہ سکتی ہیں، اور عربی میں حافہ لسان۔ بہتر یہ ہے آپ اس کو زبان کی کروٹ کہہ لیں، زبان کی کروٹ کہہ لیں۔ اور یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس طرف سے، منہ کے اس طرف سے جو پہلی داڑھ ہے، یہ پہلی داڑھ سے لے کر آگے یہ پوری 5 داڑیں اس طرف ہیں، 5 داڑیں اس طرف ہیں، اوپر 5 نیچے 5۔ انسان کے منہ میں 20 داڑیں ہیں اور 12 دانت ہیں، وہ آگے جا کے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو داڑوں کے ساتھ زبان کا اس کی سائیڈ لگتی ہے، زبان کی سائیڈ جو کروٹ لگتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حافہ لسان، کہیں گے حافہ لسان۔ زبان کا کنارہ جو داڑوں کے سامنے ہے ضحک سے نواجذ تک، اس کو حافہ لسان کہیں گے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا نا اس طرح سے۔
इस तरह से अब ऊपर की तरफ से, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब देखिए जहां से जबान की जड़ शुरू होती है पीछे से, जब मुंह में उंगली डालें ऐसे, तो जो जहां पे जाके उंगली रखने से इंसान को अबकाई आती है ऐसे, उसको कहते हैं जबान की जड़। जबान की जड़ जहां से जबान शुरू होती है, अरबी में उसको अक्सा लिसान कहते हैं। ये नाम आप याद रख लें। जबान की जड़ जहां से जबान शुरू होती है उसको अक्सा लिसान कहते हैं। और उसके बाद उससे आगे आ जाए कि जहां पे आदमी जबान बाहर निकाले तो गड़ा पड़ जाता है, ये जगह, यहां पर आदमी रोटी का लुकमा रखता है, कोई चीज खाए तो यहां रखता है, ज्यादा आगे रखें तो गोता लगता है, इधर इधर से बाहर की तरफ रखें तो बाहर निकलने को, गिरने को पड़ती है कोई चीज रखें तो। लेकिन वो जगह ऐसी है कि उसको जुबान का दरमियान है, वहां जुबान बाहर निकाले तो गड़ा सा पड़ जाता है। इस वाले हिस्से को, जुबान के दरमियानी हिस्से को कहते हैं वस्ते लिसान। ये वस्ते लिसान हो गया। अब उसके बाद एक मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये सामने वाला जो हिस्सा ना, ये बिल्कुल ये तो हो गया ना जुबान का सिरा या जुबान की नोक, और वस्ते लिसान, इन दोनों के दरमियान में ये जगह है, ये जहां से आदमी नमक चेक करता है, जायका चेक करता है, उंगली लगा कर ना ऐसे करता है ना, ऐसे, तो इस हिस्से को कहते हैं जुबान की पुश्त या जहरे लिसान। जुबान की पुश्त ये ऊपर, ये जुबान की पुश्त है। अब ये कितने नाम हो गए जुबान के हिस्सों के? 6। अब दोबारा सुन लें, ये जुबान की बिल्कुल सामने जो है, ये जुबान की नोक है, ये जुबान का सिरा, जुबान की नोक, और ये हिस्सा ये साइडों पे, इसे कहते हैं जुबान का किनारा, कॉर्नर ऑफ टंग, जुबान का किनारा है। ठीक है, इसके आगे आगे चले जाएं इसी तरफ, जहां पे ये कई दफा उंगली फंस जाती है या कोई चीज फंस जाती है खाते हुए, तो लोग उंगली से निकालते हैं जिस जगहों से, तो यहाँ पे जो जुबान लगती है उनको कहते हैं जुबान, जुबान का बगली किनारा या जुबान की करवट, अरबी में इसको कहेंगे हाफाए लिसान। ये तो इस तरह जो है ना जुबान के नाम आने, ऐसे इधर से ऐसे इस तरह। अब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, जुबान जहां से शुरू होती है बिल्कुल आगे उंगली डालें तो जहां पे जाकर अबकाई करने के लिए आदमी उंगली मारता है ना, उसको कहते हैं अक्साए लिसान, उसको कहते हैं अक्साए लिसान। और उसके बाद जहां पे गड़ा सा पड़ जाता है, ये उसको कहते हैं वस्ते लिसान, जुबान का दरमियानी हिस्सा। उसके आगे नोक और वस्त के दरमियान ये जगह जहां से आदमी जायका के लिए नमक लगाकर देखता है ऐसे, इसको कहते हैं जुबान की पुश्त, ज़हर लिसान। अच्छा, अभी ये तो हो गई थी जुबान के नाम। अब होंठों के नाम आ गए। ये देखिए होंठों के नाम आसान है, आप होंठ बंद करें, ऐसे बंद किए हैं, जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये है खुश्की वाला हिस्सा, ये जो नजर आ रहा है। और जब होंठ खोलें तो ये जो दरमियान गीले होंठ होते हैं, ये होता है तरी वाला हिस्सा। और जब होंठों को गोल किया जाए ऐसे, तो इसे कहते हैं दरमियान खुला रहे, जो तरी वाला हिस्सा है उसे कहते हैं होंठों का बहरी हिस्सा, और खुश्की वाला हिस्से को होंठों का बर्री हिस्सा, और गोल करने से दरमियान खुला रहे इसे कहते हैं होंठों का हवाई हिस्सा। अब चलिए आगे। अब देखिए, अब हम आपको जुबान और होंठों के बाद अब आपको दांतों के नाम बता रहे हैं। ये देखिए, दांतों की 3 किस्में हैं। दांतों की 3, दाढ़ों की नहीं, उसमें दाढ़ नहीं है, अभी मैं दांतों की बात कर रहा हूं। दांत ये हैं, ये 2 ये हैं सामने चौड़े दांत, ये, इसके बाद एक ये है, उसके बाद एक ये नोकदार दांत है। इसी तरह इधर भी एक नोकदार दांत है, उसके बाद एक और है, और 2 सामने वाले हैं। ये 6 दांत हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। इधर से देखें, ये जो नोकदार दांत है ना, अमूमन बंदा जब कोई चीज को फाड़ता है ना, किसी चीज को फाड़ता है, वो फल हो, कोई चीज हो, ताकि कई लोग जो हैं वो दांतों को इस तरह चबाते रहते हैं, या कपड़ा फाड़ता है, कोई चीज ऐसी तरह फाड़ते हैं, तो ये नोकदार दांत जो है ना,
ये यहाँ से दांत शुरू होते हैं, यहाँ से, इसको कहते हैं अन्याब, नोकदार को अन्याब। अरबी में इसको कवाते भी कहते हैं, कवासर भी कहते हैं। आपने इसका नाम याद रखना है अन्याब। और अन्याब इस तरफ भी है, ऊपर नीचे भी है, इस तरफ भी है, यानी जहां से दाढ़ें खत्म होती हैं वहां से आगे नीचे ऊपर जो पहला दांत है, 4 दांत, एक इस तरफ ऊपर, एक नीचे, एक इस तरफ ऊपर, एक नीचे, ये 4 दांत, इनको अन्याब कहते हैं। और इनके साथ एक एक दांत जो है, जो ये है, इस तरह ये है, इधर है, इनको रबाई कहते हैं। ये देखिए, ये सामने अच्छा ये रबाई आगे, ये, और ये बिल्कुल जो सामने 2 चौड़े दांत होते हैं, ये और ये 2 ऊपर 2 नीचे, इनको सनाया कहते हैं। सनाया, सामने के 2 ऊपर 2 नीचे, ऊपर वालों को सनाया, ऊपर वालों को सनाया उलिया और नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि आगे दांतों में जिस तरह ये हिसाबो किताब के लिए पहाड़ों का याद रखना करना जरूरी होता है, इसी तरह से ये दांतों और ये खारिज को याद करने के लिए दांतों के नाम याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो याद रखिए, जो सबसे पहले 2 दांत हैं ऊपर और 2 नीचे, इनको सनाया कहते हैं। सनाया क्यों कहते हैं इनको? कि जब बंदा बात करता है तो ये नजर आते हैं गुफ्तगू करते हुए, और एक मुसलमान मोमिन की बात क्या होती है, वो हमेशा रब की तारीफ करता है, तो रब की तारीफ को कहते हैं सना। तो चूंकि ये दांत अल्लाह की हम्दो सना करते हुए नजर आते हैं, लिहाजा इनको कहते हैं सनाया। ऊपर वालों को सनाया उलिया और नीचे वालों को सनाया सुफला। कोई चीज जो ऊपर है ना, तो कुरान में भी आता है सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो नीचे जाएंगे। और वमा अदराका मा इल्लियून, आला ऊपर है, तो ऊपर को उलिया कहेंगे, नीचे को सुफला कहेंगे। ऊपर वाले दांत सनाया उलिया, नीचे वाले सनाया सुफला। इनके साथ एक एक दांत, एक इस तरफ, एक इधर, एक नीचे इधर, एक नीचे इधर, इनको रुबाई कहते हैं। और इनके साथ दाढ़ों के जो पहला दांत है, जो नोकदार दांत है, या जिससे आप नाखून भी कतरते हैं, कुछ चीज फाड़ते हैं, 4 दांत ऊपर नीचे दाएं बाएं, इनको अन्याब कहते हैं। ये दांतों की 3 किस्में कंप्लीट हो गई। अब आ गया ये दाढ़ों की 3 अकसाम। दाढ़ों की 3 अकसाम हैं। अभी आपको इसका नक्शा भी देते हैं इंशाल्लाह। दाढ़ों की 3 अकसाम है। जो पहली दाढ़ है ना, यहाँ पे इस तरफ से पहली दाढ़, ये इधर, ये इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इनको कहते हैं जवाहिक। एक को कहते हैं जहक और जमा है जवाहिक। क्यों जवाहिक कहते हैं? जब आदमी मुस्कुराता है ना, तो ये दाढ़ नजर आती है। जैसे कि कुरान में है, चूंटी की बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, तबस्सम फरमाया, फतबस्समा, तबस्सम फरमाया, और फिर कहकहा लगाया, ज़ाहिकम मिन कौलिहा। तो जब बंदा कहकहा लगाता है तो ये दाढ़ें नजर आती हैं। इसलिए इनको कहते हैं दाढ़ों को। जो पहली 4 दाढ़ें हैं, जहां से शुरू होती हैं मुंह की तरफ, इस तरफ से, एक इधर ऊपर, एक इधर नीचे, एक इधर ऊपर, एक इधर नीचे। अब्दुर्रहमान ध्यान रखो बेटा। तो इन चारों को कहते हैं ज़वाहिक। इनसे आगे 3 दाढ़ें इधर ऊपर हैं, 3 इधर ऊपर हैं, 3 इधर नीचे हैं, 3 इधर नीचे हैं। ये आदमी के पीसने के काम आती है। खाना खाते मुंह से इधर से हो और चबाते इधर से हो, ये चबाने के लिए हैं। कोई चीज भी सख्त चीज को, जब इसको अरबी में, इंग्लिश में ग्राइंडर कहते हैं और अरबी में तवाहिन कहते हैं। ग्राइंडर, तवाहिन, और उर्दू में चक्की, चक्कियां। बंदे के अंदर यानी इसके नीचे जो चीज आ जाए ना, तो वो फिर सलामत नहीं रहती। ऐसे वास्ते साढ़े पंजाबी च किसी गुस्सा चढ़िया है ना, तो बस ना चलता है, तो कहते नहीं तू मेरे एक बार मेरी दाढ़ थले आ जा, फिर तेन वेख लेना, यानी तेन पीस के रख चढ़ना। तवाहिन ये 12 हैं, 3 इधर ऊपर, 3 इधर नीचे, 3 इधर ऊपर, 3 इधर नीचे। तो ये 12 दाढ़ें ये हो गई। 4 ज़वाहिक 16 हो गई। और आखिर में है एक नवाजुज, नवा जुज। यानी ये जब बंदा बूढ़ा भी हो जाता है ना, 32-32 साल में, तो उस वक्त जाकर निकलती है
تو اس کو لوگ ہمارے پنجابی میں عقل دار بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی عمر تک یہ ہو سکتا ہے نکل آئے، عقل اسی وقت بندے کو آتی ہے نا. تو نواجز کے آخر میں طواہن کے ساتھ آخر میں دائیں بائیں اوپر نیچے کل 4 داڑیں، ان کو نواجز کہتے ہیں. عربی میں داڑوں کو عربی میں ازراس کہتے ہیں. اوپر والوں کو ازراس علیا اور نیچے والی کو ازراس سفلا کہتے ہیں. ایک شعر بھی ہے، اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. پھر سنیں، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. ثنایا ہیں 4، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2. ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2. آگے چلیے. ہیں انیاب 4، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. کہ کہتے ہیں قراء یعنی قاری جمع ہے، کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو، جیسے لکھا ہوا ہے ازراس، کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو. اب اس کی تشریح آ گئی. زواحق ہیں 4، زواحق ہیں 4، طواہن ہے 12. زواحق ہیں 4، طواہن ہے 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. پھر لکھاتا ہوں. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2. 2 2 جمع 4، رباعی ہیں 2 2. ہیں انیاب 4، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20. کہ کہتے ہیں قراء ازراس انہی کو. زواحق ہیں 4، زواحق ہیں 4، طواہن ہے 12. زواحق ہیں 4، طواہن ہے 12. نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. میں پھر بھی آپ کو لکھا سکتا ہوں، بلکہ کل میں یہ کوشش کروں گا کہ رباعی آپ کے سامنے آ جائے. اب آگے چلیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اب امالہ، یہ ہم نے آپ کو یہ عربوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی زبان میں یہ امالہ نہیں ہوتا، بڑی یا مجھولہ نہیں ہوتی، ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو امالہ کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، کہ وہ یا مجھولہ کی آواز جو الف اور یا کے درمیان پڑی جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں اس کی تعریف کیا کی ہے قاریوں نے. الف کو یا کی طرف، زبر کو زیر کی طرف مائل کرتے ہیں. الف کو یا کی طرف، زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. الف کو آسان بات ہے. آ اور ای اس کا درمیان کیا ہے؟ اے. مجرے، الف کو یا کی طرف، زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. جو ہم روایت پڑھتے ہیں، روایت امام حفص، اس میں پورے قرآن میں ایک ہی جگہ امالہ آتا ہے. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ ایک جگہ ہے پورے قرآن میں، یاد کر لیں. امالہ کی تعریف یاد کر لیں. الف کو یا کی طرف، زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. اور امالہ کی ویسے 2 قسمیں ہیں، یہ ابھی اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، قرأت سبع میں جا کر پتہ چلتا ہے. امالہ کی 2 قسمیں، ایک امالہ صغرا ہے جو روایت حفص ہمارے ہاں نہیں پڑھا جاتا. مثلا وہ کیسے ہے؟ مجرے ہے نا امالہ کبرا، اور صغرا کیا ہے؟ مجرے رے، تھوڑی سی اس میں نا بو دیتے ہیں لین کی بھی، مجرے. تو یہ روایت حفص میں نہیں ہوتا، یہ دوسری روایتوں میں ہے. جب اللہ ہم کو توفیق دے گا تو ہم جب روایت حفص کے بعد قرأت سبع عشرہ پڑھیں گے پھر اس کی تشریح آئے گی. ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے امالہ کبرا روایت حفص میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اچھا، اب آپ دیکھیے، آج ہم مخارج کا بیان پڑھیں گے. آپ نے دانتوں کے نام، داڑوں کے نام، ہونٹوں کے نام یاد کر لیے ہیں. اب آئیے ہم مخارج کا بیان آج پڑھتے ہیں. توجہ کریں. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخارج مخرج کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ.
جس طرح ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے رہنے کے لیے گھر ہیں، ہم اپنے گھر سے باہر آتے ہیں، اسی طرح ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ حروف جو ہیں جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں ان کو مخرج کہتے ہیں۔ مخرج ہے خارج ہونے کی جگہ، خراجہ یخرج، خارج، مخرج، اس میں مفعول، جہاں سے نکلتا ہے وہ مخرج ہے۔ اور خارج ہم کرتے ہیں تو نکلتے جہاں سے ہیں وہ مخرج ہے، اور نکلتے کون سے کیا نکلتے ہیں؟ حروف نکلتے ہیں۔ اب حروف ہیں 29، حروف ہیں 29، کتنے ہیں؟ تو مخارج ہیں 17۔ یہ دیکھیں، ایک امام کہتے ہیں 17 ہیں، یہ بڑے بزرگ ہوئے ہیں، علم نحو میں بھی ان کا بڑا مقام ہے، امام خلیل رحمت اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں مخارج 17 ہیں۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ امام خلیل کہتے ہیں مخارج 17 ہیں، امام خلیل فرماتے ہیں مخارج 17 ہیں۔ اور دوسرے امام ہیں امام سیبویہ رحمت اللہ علیہ، نام یاد رکھ لیں، تلفظ بھی یاد رکھیں، امام سیبویہ رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک مخارج 16 ہیں۔ تیسرے امام ہے امام فرا نہیں کہنا، امام را کے اوپر شد ہے، پہلے زبر ہے، آگے الف ہے، فرا کہنا ہے۔ امام فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے۔ یہ ہم تفصیل آپ کو آگے جا کے بتائیں گے، ابھی آپ اتنی بات یاد رکھ لیں کہ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور یہ 17 ہیں۔ تو جی مخارج 17، حروف 29، تو یہ کیسے بات بنے گی؟ تو کہتے ہیں جس طرح ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، ایک بیٹا بھی ہوتا ہے، ایک اولاد بھی ہوتی ہے، 2 اولادیں بھی ہوتی ہیں، 3 بھی ہوتی ہیں، تو اسی طرح ایک مخرج سے ایک حرف بھی نکل سکتا ہے، 2 بھی نکل سکتے ہیں، 3 بھی نکل سکتے ہیں۔ تو جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور حروف جو ہیں وہ 29 ہیں، اور مخارج 17 ہیں امام خلیل کے نزدیک، امام سیبویہ کے نزدیک 16 ہیں، امام فرا کے نزدیک 14 ہیں۔ یہ تو ہو گئے مخارج۔ اب آگے چلیے کہ یہ آپ دیکھیں گے ابھی، یہ تو 17 مخرج ہیں۔ مکان آدمی بناتا ہے لیکن مکان کے لیے پلاٹ بھی تو چاہیے نا۔ یہ 17 مخرج جو بننے ہیں کہاں پہ بننے ہیں؟ وہ یہ مخرج بنانے کے لیے، یہ مکان بنانے کے لیے پلاٹ جو ہیں وہ آدمی کے جسم کے اعضاء ہیں۔ تو 7 اعضاء انسان کے منہ کے اندر ہیں، سارے اتنے حصے میں ہیں، یہ اتنے حصے میں یعنی سینے سے لے کر یہ ناک تک، اسی حصے میں وہ 7 مقام ہیں جہاں پر مخارج قائم ہیں، مخارج کی بیس جہاں پہ بنی ہے۔ مثلا دیکھیں کہ آدمی جب مکان بناتا ہے تو اس کا کوئی محلہ ہوتا ہے، اس کی کوئی گلی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی نمبر ہوتا ہے اس کے پلاٹ کا۔ تو ہم نے یہاں پہ یہ 5 نمبر رکھے ہیں پلاٹوں کے، پلاٹ نمبر 1، پلاٹ نمبر 2، پلاٹ نمبر 3، پلاٹ نمبر 4، پلاٹ نمبر 5۔ ان پلاٹوں کو ہم کہیں گے اصول مخارج، یعنی وہ پلاٹ یا وہ اصول جن پر مخارج قائم ہیں، وہ اعضاء جن پر مخارج قائم ہیں، ان کی تعداد 5 ہے، یاد رکھیے۔ ان کو ہم پلاٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے، لیکن کتابوں میں ان کو کہتے ہیں اصول مخارج۔ اصول مخارج وہ اعضاء جن پر مخارج قائم ہیں، ان کی تعداد 5 ہے۔ سب سے پہلا نمبر 1، آپ دیکھیے یہ لکھا ہوا جوف دہن۔ جوف دہن منہ کے اندر کا خالی حصہ، جوف دہن منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ جو خلا ہے نا، اوپن سپیس منہ کے اندر، یہ جس کے اندر آپ منہ کھول لیں تو یہ انگلی چل جاتی ہے، تالو اور زبان کے درمیان اور گالوں کے درمیان جو خلا سا بنتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جوف، اس کو کہتے ہیں جوف، اور دہن کہتے ہیں منہ کو۔ تو منہ کے اندر کا خالی حصہ، میں وہاں سے گزرا تو سانپ اپنی بل کے دھانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دھانا اردو میں بھی کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں دہن۔
تو جوف دہن کہیں گے منہ کے اندر کا خالی حصہ، یہ پہلی اصل ہے، پہلا پلاٹ ہے جس کے اندر مخارج قائم ہے، 3 مخارج ہیں اس کے اندر۔ اس کے آگے چلیے نمبر 2، خیشوم، اس کا تلفظ یاد رکھیے، خیشوم ناک کی ہڈی یا بانسا، یہ جگہ جو ہے یہ جہاں سے ناک کی نرمی، یہ گوشت والا حصہ ختم ہوتا ہے، اس کے آگے یہ ہڈی آ جاتی ہے۔ اس کو آپ ٹٹول کر دیکھیں تو اس کی شکل اسی طرح بنی ہوتی ہے جس طرح یہ بنسری بجانے والوں کی وہ جو منہ میں حصہ ڈالتے ہیں نا بجانے کے لیے، پھونک مارنے کے لیے، جس طرح وہ بنا ہوتا ہے نا، یہ اسی طرح ہے۔ اور جس طرح کی آواز اس کے اندر سے آتی ہے، اس کے اندر سے بھی اسی طرح کی آواز آتی ہے۔ مثلا دیکھیں، گنگناہٹ، اسی کو اردو میں کہیں غنہ، گنگناہٹ، تھوڑا وہ گاف کے ساتھ ہم بولتے ہیں گنگناہٹ، اور عربی میں اس کو غنہ بولتے ہیں۔ خیشوم، یہ دوسری اصل یا دوسرا پلاٹ ہے مخرج کا۔ پہلے پلاٹ کا نام ہے، پہلے اصول کا نام ہے جوف دہن، دوسرے اصول کا نام ہے خیشوم، تیسرا اصول ہے دونوں ہونٹ، یہ نیچے والا ہونٹ، اوپر والا ہونٹ، دونوں ہونٹ کو، ایک ہونٹ کو کہتے ہیں شفت اور دونوں ہونٹ کو کہتے ہیں شفتین، ایک ہونٹ یہ شفت ہے اور دونوں کو ملائیں گے یعنی دونوں ہونٹ شفتین۔ تو جب دیکھیں میں نے ابھی بتایا تھا نا، دونوں ہونٹوں کے تری والا حصہ کو بحری، دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ اس سے باہر نکلے گا، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ اس سے میم نکلے گا، دونوں ہونٹوں کو اس طرح گول کریں کہ درمیان کھلا رہے، اس سے واو نکلے گا۔ تو یہ تیسری اصل ہو گئی اور تیسرا پلاٹ ہو گیا۔ تو 5 اعضاء جن پر مخارج قائم ہیں، ان میں پہلا جوف دہن تھا، دوسرا خیشوم ہے اور تیسرا شفتین ہے، چوتھا جو ہے یہ زبان ہے۔ یہ زبان کے اندر 10 مخارج ہیں، یہ آگے جا کے بتائیں گے، یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ، اور زبان کی جڑ تک جاتے ہیں، زبان کی کا کنارہ بھی شمار ہوتا ہے، زبان کی کروٹ بھی شمار ہوتی ہے، زبان کی پشت بھی شمار ہوتی ہے، زبان کا درمیان وسط بھی شمار ہوتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ زبان چوتھی اصل جو ہے یا چوتھا اصول جو ہے، چوتھا پلاٹ جو ہے جن پر مخارج قائم ہیں وہ زبان ہے۔ اور 5واں اور آخری جو ہے وہ حلق ہے۔ یہ حلق ہے۔ حلق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلق آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جب ہم لعاب آگے کرتے ہیں تو ایک ہڈی یہاں سے ہلتی ہے، یہ گلے کے نیچے اوپر نا ایک ہڈی سی ہلتی ہے جب ہم لعاب آگے کریں، تو اس ہڈی سے لے کر نیچے چلا جائیں، یہ جو گہری جگہ ہے نا، یہ گہری جگہ جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو یہ حلق ہے۔ اور حلق کے 3 حصے ہوں گے، ایک حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے، ایک حلق کا درمیان ہے، ایک حلق کا وہ حصہ ہے جو ٹھوڑی کے نیچے تک آتا ہے۔ تو حلق کے ان تینوں حصوں کو ہم استعمال کریں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اصول مخارج جہاں پہ حروف قائم نکلتے ہیں، مخارج قائم ہے، وہ 5 ہیں، ان میں ایک جوف دہن ہے، ایک خیشوم ہے، ایک شفتین ہے، ایک لسان ہے، ایک حلق ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، کچھ مخارج، کچھ یہ اصول وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یا چھو لیتے ہیں۔ مثلا ہم نے ہونٹوں کو چھو لیا، ٹھیک ہے نا، تحقیق ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ہونٹ ہے، ہمیں یقین ہو گیا یہ زبان ہے، ہم نے پکڑ لیا نا یہ زبان ہے، بھی میں نے ہاتھ لگا کے دیکھ لی، گلے کو ہاتھ لگا لیا، یقین ہو گیا، تحقیق ہو گئی۔ تو یہ جو 3 ہے نا، زبان، ہونٹ اور گلا، ان کو کہتے ہیں تحقیق شدہ مقام، محقق۔ اور جو نظر نہیں آتے، مثلا ہمیں یہ ہڈی ناک کی وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، نظر نہیں آتی، اور اسی طرح یہ جوف دہن ہے، یہ منہ کے اندر کا خالی حصہ، یہ بھی نظر نہیں آتا۔
تو یہ इनको कहते हैं मुकद्दर कि तकदीरन ये बन गए हैं। कोई गल ना होने वाली है तो कहते हैं यार होनी तो नहीं सी लेकिन वो तकदीरन हो गया ऐसा। यानी यहाँ पर मुकाम ये प्लाट हैं तो नहीं, एजाब नजर नहीं आते, पकड़े नहीं जा सकते, लेकिन इसके बावजूद वहां पर ये मखारज बन रहे हैं। तो ये दो मखारज जो है ना, इनको कहते हैं गैर तहकीक शुदा मुकाम, मखारज मुकद्दर, जौफ दहन और खैशूम। और जो मुहक्कक हैं, तहकीक शुदा मुकाम हैं, उनको कहते हैं होंठ, ज़बान और हलक। ये पांचों। अब दोबारा आए आप ऊपर, ये देखें मखारज, मखरज की जमा है जिसका माना है निकलने की जगह। हज़रत इमाम खलील रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 17 मखारज हैं, इमाम सीबवा के नज़दीक 16 मखारज हैं, इमाम फर्रा के नज़दीक 14 मखारज हैं। और असूल मखारज वो अज़ा जिन पर मखारज कायम हैं उनकी तादाद 5 है। नंबर 1 जौफ़े दहन, मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। नंबर 2 खैशूम, नाक की हड्डी या बंसरी। नंबर 3 शफातैन, दोनों होंठ। नंबर 4 लिसान यानी ज़बान। नंबर 5 हलक। और अब आप देखेंगे मखारज की अक़साम, मखारज की दो, हरूफ की नहीं, मखारज दो किस्म के हैं। कुछ वो हैं जो मुकद्दर हैं, तकदीरन बन गए हैं, कुछ वो हैं जो मुहक्कक हैं। मुकद्दर कौन से हैं? गैर तहकीक शुदा मुकाम जिनमें जौफ़े दहन है, खैशूम है। और मुहक्कक कौन से हैं? तहकीक शुदा मुकाम जिनमें होंठ, ज़बान और हलक है। तो ये आपने, अब हम आगे चलते हैं इसके। तो अभी आप देख रहे हैं आपके सामने, अब ये आपके सामने ये आ गया नक्शा। अच्छा, आप नक्शा देख रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे ये इस तरह मैंने खाने बनाए हुए हैं। ये इस तरफ जो खाना है ना, ये 3 खाने हैं, ये 3 खाने, बल्कि 5 खाने हैं। देखें आप, ये 5 खाने हैं। मैंने जो 5 आपको बताए हैं ना मखारज के प्लाट, वो ये हैं। खिलाए दहन, ये खिलाए दहन 1। नंबर 2 ये हलक आ गया। नंबर 3 ये ज़ुबान आ गई। नंबर 4 ये होंठों के हरूफ आ गए। नंबर 5 ये खैशूम आ गए। ये 5, ये वो 5 असूल मखारज हैं। पहला क्या है? जौफ़े दहन, खिलाए दहन। दूसरा क्या है? हलक। तीसरा क्या है? ज़ुबान। चौथा क्या है? होंठ। पांचवा क्या है? खैशूम। अब इनके अंदर खिलाए दहन के अंदर कितने हरूफ निकलते हैं आप ये देख रहे हैं। ये हलक के हरूफ ये 3 आएंगे, यानी खिलाए दहन में एक ही मखरज है, जौफ़े दहन। ये खिलाए दहन के जो पहली असल है ना, खिलाए दहन, इसके अंदर क्या है? जौफ़े दहन, एक ही मखरज है, उससे 3 हर्फ निकलेंगे, अलिफ वाओ या, हरूफ मद्दा। दूसरी असल है हलक। हलक के हरूफ कौन से हैं? इसमें 3 मखारज हैं। नंबर 1 है अक्सा हलक, हलक का हिस्सा जो सीने के करीब है। नंबर 2 वस्ते हलक, हलक का दरमियान वाला हिस्सा। नंबर 3 अदना हलक, हलक का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है। इसमें से ये 6 हरूफ निकलते हैं, इनको हरूफ हलकी कहेंगे। अब इससे आगे चलें तो इससे आगे चलने के बाद आपको ये नज़र आ रहा है ज़ुबान। ज़ुबान में ये 10 हरूफ हैं, 10 मखारिज हैं। हरूफ ये हरूफ लिहातिया, हरूफ शजरिया, हरूफ हाफिया, हरूफ तरफिया, हरूफ नितइया, हरूफ लिसविया और हरूफ सफ़ीरिया। ये अभी मैंने आपको सिर्फ आज नक्शा दिखा रहा हूँ, ये मखारज कल पढ़ाऊँगा, इसलिए परेशान नहीं होना। कल इंशाअल्लाह पूरा टाइम इसके ऊपर लगेगा। तो आप देखते हैं कि ज़बान से जो 10 हरूफ निकलते हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखिए 1, 2 और 3 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मखारज हैं। तो हरूफ ज़्यादा हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 मखारज हैं और 18 हरूफ हैं जो ज़बान से निकलते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मखारज और हरूफ 18।
اور اس طرح ہونٹوں میں 2 مخارج ہیں، ایک فا کا ہے اور 3 با میم باؤ کے ہیں، یعنی مخارج 2 ہیں اور حروف 4 ہیں، اور خیشوم غنہ ایک ہی نکلتا ہے ناک سے۔ یہ تو ہو گئے ان کی تقسیم میں نے آپ کو نقشے کی بھی بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے جو حروف نکلتے ہیں، دیکھیں نکلتے اور جگہ سے ہیں، لیکن ادائیگی میں یہ جگہ جو ہیں معاملت بھی کچھ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا 5 اصول، 5 پلاٹ، وہ مقام ادائیگی ہیں، نکلیں گے انہیں 5 جگہوں سے، لیکن اس کے ساتھ کچھ معاملت بھی کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم نے 5 اصول بتائے ہیں آپ کو، زبان، حلق، ہونٹ، جوف دہن اور ناک کا بنسا، ان میں دانت تو نہیں ہیں، داڑیں نہیں ہیں، تالو نہیں ہے، تو یہ معاملت کریں گے، یعنی مقام ادائیگی یہ ہے، یہ اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق، یہ اوپر جوف دہن تھا، اقصی لسان زبان کی جڑ، وسط لسان، حافہ لسان زبان کا کنارہ، کچھ حصہ حافہ، زبان کا مکمل کنارہ، زبان کا کنارہ مائل بپشت، زبان کی نوک، زبان کی نوک، زبان کی نوک، نیچے کے ہونٹ کا شکم، دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ، دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، دونوں ہونٹوں کو اس طرح گول کریں کہ درمیان کھلا رہے۔ اور معاملت کیا ہے؟ لحاظ، یعنی کوے کے ساتھ تالو کے نرم حصہ، کوا کہتے ہیں جب آدمی منہ کھولتا ہے تو درمیان میں گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں لحاظ، اور اردو میں کہتے ہیں کوا، اور پنجابی جی تسی جان دے ہو کہاں کہتے ہیں۔ اچھا، کوا جب بولتے ہیں نا تو یہی سے آواز نکلتا ہے، اسی طرح کی قا قا قا۔ تو یہاں پر کچھ دنوں کے لیے مشق کے لیے آپ کو بھی کوے کی طرح بولنا پڑے گا، قا قا کریں گے تو یہ قاف نکلے گا۔ اچھا، تو اس سے 2 حروف نکلیں گے، قاف اور کاف، اسی طرح جیم شین یا، اسی طرح ضاد ضاد، یہ زبان کی داڑوں اور حافہ لسان سے نکلیں گے، لام زبان کے کنارے سے نکلیں گے، نون بھی زبان کے کنارے سے، را بھی زبان کے کنارے سے، اور ثناء الیاء کی جڑ کے ساتھ زبان کی نوک لگے تا دال تا نکلیں گے، ثناء الیاء اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ زبان لگے تو سا دال وا نکلیں گے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھائیں گے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ آپ کو ایک تو ہم نے آپ کو زبان کے مختلف حصوں کے نام بتائے، ایک آپ کو ہم نے ہونٹوں کے مختلف حصوں کے نام بتائے، ایک آپ کو ہم نے دانتوں اور داڑوں کی قسمیں اور اچھا عبد المنان ہیں تو پڑھیں سورہ معون نکالیں، ابو ظبی والے 2 ذیشان صاحب ہیں تو پڑھیں جی، بسم اللہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. عبد الرحمن يا عبد المنان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جب آپ نے پڑھا ہے نا الذین هم عن صلاتهم ساہون تو یہاں پہ آگے الذین نہیں پڑھنا ساہون الذین هم عن صلاتهم ساہون. اب میں بلا کے پڑھتا ہوں. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. جی پڑھیے. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون
صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق اختتام صدق تک پہنچا، اللہ العظیم۔ آج کا سبق اختتام پر پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔